اونچا پرچم اسلام ہو جائے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، پروگرام ہے قرآنی صورتوں کا تعارف، اس میں آپ کو کہتے ہیں مرحبا۔ اللہ رب العالمین قرآن مجید فرقان حمید کا فہم، سمجھ، نور ہم سب کو عطا فرمائے اور نور قرآن سے میرے اور آپ کے سینوں کو روشن منور فرمائے۔ ابتداء درود پاک کی فضیلت ہمارے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عظمت عالی شان ہے، ان اول الناس بی یوم القیامہ اکثرہم علیہ صلاۃ۔ قیامت کے دن میرے قریب ترین وہ شخص ہوگا جو مجھ پر کثرت سے درود پڑھتا ہوگا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ۔ آج کے اس پروگرام میں سورۃ الاحزاب کے حوالے سے کچھ باتیں انشاءاللہ عرض کریں گے۔ سورہ احزاب قرآن مجید فرقان حمید کے 21ویں پارے کے آخری ربع میں موجود ہے۔ سورہ احزاب کو احزاب کیوں کہتے ہیں؟ احزاب اصل میں حزب کی جمع ہے، اس کا معنی ہے گروہ، جماعت، لشکر۔ اس سورہ مبارکہ کے اندر غزوہ احزاب، جسے غزوہ خندق بھی کہتے ہیں، اس کا ذکر ہے، تو اس لیے اس کو احزاب کہا گیا، کیونکہ ایسے گروہ، لشکر جنہوں نے مدینہ منورہ پر حملہ کرنے کی کوشش کی تھی کہ مشرکین مکہ وہ مدینہ کے منافقین کے ساتھ مل کر انہوں نے یہ کوشش کی تھی کہ ہم مدینے والوں پر حملہ کر دیں۔ اس کے لیے صحابہ کرام علیہ رضوان اور پھر بالخصوص ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بہت ہی وہ عظیم قربانی، سبحان اللہ، آپ کے جان نثار صحابہ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود خندق، باقاعدہ آپ نے بھی جو خندقیں کھودی ہیں اس میں آپ بھی شامل رہے، اور اس کو غزوہ خندق بھی کہا جاتا ہے اور غزوہ احزاب بھی کہا جاتا ہے۔ یہ سورہ مبارکہ مدینہ منورہ میں نازل ہوئی ہے، مدنی صورت ہے۔ اس صورت کے اندر 9 رکوع ہیں اور 73 یعنی 73 آیات مبارکہ ہیں۔ سورہ احزاب میں بہت سے مرکزی مضامین ہیں۔ اس سورہ مبارکہ میں ہمارے پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی شان، آپ علیہ السلام کی ازواج مطہرات کی شان، اور اسی سورہ مبارکہ کے اندر اللہ پاک نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ختم نبوت سے متعلق، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر آیت درود جو نازل ہوئی، وہ بھی آیت درود اسی سورہ مبارکہ میں ہے۔ یہی سورہ مبارکہ ہے کہ جس میں اہل بیت اطہار رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین، جن کی شان میں آیت تطہیر بھی نازل ہوئی، وہ آیت تطہیر بھی اسی سورہ احزاب میں موجود ہے۔ ناظرین کرام، گزشتہ پروگرام میں ہم نے اس کے حوالے سے کچھ باتیں سماعت کی تھی اور اس سورہ مبارکہ کے ابتدائی کچھ مضامین کو سننے کی سعادت حاصل کی تھی۔ آج ہم جس آیت مبارکہ سے اپنے اس درس کا آغاز کریں گے وہ آیت تطہیر ہے، اہل بیت اطہار رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین کی شان میں، جو قرآن مجید فرقان حمید میں یہ نازل ہوئی ہے۔ اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے، وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى وَأَقِمْنَ الصَّلَاةَ وَآتِينَ الزَّكَاةَ وَأَطِعْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا۔ ارشاد فرمائے، اور اپنے گھروں میں ٹھہری رہو اور بے پردہ نہ رہو جیسے پہلی جاہلیت کی بے پردگی، اور نماز قائم رکھو اور زکوٰۃ دو اور اللہ اور اس کے رسول کا حکم مانو۔ اے نبی کے گھر والو، اللہ تو یہی چاہتا ہے تم سے ہر ناپاکی دور فرما دے اور تمہیں پاک کر کے خوب صاف ستھرا کر دے۔ ان آیات مبارکہ میں ازواج مطہرات کو گھر میں ٹھہرنے، پردے کا جو حکم وہ عطا فرمایا، اور پھر آگے آیت تطہیر بھی نازل فرمائی اور ان کی شان کو بھی بیان کیا۔
ناظرین کرام، اس کی تفسیر بالکل واضح ہے کہ یہ آیت تطہیر یعنی کون سے وہ اہل بیت ہیں کہ جن کی شان میں آیت تطہیر نازل ہوئی ہے، اس بارے میں روایات بھی موجود ہیں، اور جس کا خلاصہ یہ ہے کہ اہل بیت اطہار رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین، ان میں نبی پاک علیہ السلام کی آل اولاد بی بی فاطمہ رضی اللہ عنہ، حضرت مولا کائنات اور حضرت حسنین کریمین یہ شامل، اور ساتھ ساتھ ازواج مطہرات بھی آیت تطہیر میں شامل ہیں، یعنی ان کو بھی یہ شان حاصل ہے اہل بیت اطہار۔ اب قرآن پاک کی یہ آیتیں اگر پیچھے سیاق و سباق سے آپ پڑھتے آئیں تو شروع سے ہی ازواج مطہرات کا تذکرہ چل رہا ہے۔ جب بھی کسی گھر کی بات کی جاتی ہے، گھر والوں کی بات کی جاتی ہے، تو ظاہر اس میں ایک طرح کا جو ازواج ہیں، بیویاں ہیں، وہ بھی انڈرسٹوڈ ہے کہ وہ اس میں شامل اور داخل گئے۔ تو آیت تطہیر میں جو شان اور فضیلت یہ بیان کی گئی کہ اللہ پاک تم سے ہر طرح کی ناپاکی کو دور کر دے اور تمہیں خوب صاف اور ستھرا اور تطہیر فرما دے، تو وہ اس میں ازواج مطہرات بھی شامل ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آل اولاد اور سیدہ کائنات ان کی اولادیں یہ اس میں بہرحال شامل ہیں۔ ان آیات مبارکہ میں پردے کے حوالے سے بھی اور گھروں میں ٹھہرے رہنے کے حوالے سے بھی بیان ہوا۔ نبی کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں کچھ عورتیں آئیں اور انہوں نے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مرد تو جہاد کرتے ہیں، اللہ کی راہ میں جاتے ہیں، جہاد کرتے ہیں، اور یوں وہ مجاہدین کا درجہ پاتے ہیں، عورتوں کے لیے تو ایسا کچھ نہیں، تو وہ یہ درجہ کیسے حاصل کریں؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ عورتیں اپنے گھروں میں ٹھہری رہیں تو وہ ان مجاہدین کا درجہ پائیں گی جو مجاہدین اللہ پاک کی راہ میں جہاد کرتے ہیں۔ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ اس طرح کی چیزوں کو اوپر وہ منفی طرح کی گفتگو کرتے ہیں، نیگیٹو باتیں کرتے ہیں۔ عورتیں ان کو بس بند پنجرے میں بند کرنے کے، گھر کی کوٹھڑی میں بند کرنے کی علماء باتیں کرتے ہیں، مولانا باتیں کرتے ہیں۔ دیکھیں، شریعت مطہرہ نے عورت کی عزت اور تحفظ کے لیے یہ باتیں ارشاد فرمائی ہیں۔ اس کو اگر اس مثال سے سمجھا جائے کہ جب کوئی قیمتی چیز ہوتی ہے، آدمی کا اثاثہ ہے، قیمتی چیز ہے، تو اس کو سب کے سامنے اوپن نہیں رکھا جاتا، اس کو عام ایسے نہیں رکھا جاتا، بلکہ اس کی حفاظت زیادہ کی جاتی ہے، اسی طرح اس کی حفاظت کی جاتی ہے۔ آپ بھی اپنی شاپ میں، گھر میں، کہیں بھی خزانہ، رقم، مال، زیورات جو کچھ ہوگا تو آپ ایسے تو نہیں کہ برتنوں والی جگہ پہ آپ اسے رکھ دیں گے، آپ نارمل آپ اس جگہ پہ رکھیں نہیں رکھیں گے، آپ اس کی حفاظت کریں گے۔ تو یہاں پہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات اور اللہ پاک کی جو تعلیمات ہیں وہ اسی لیے کہ آدمی ان چیزوں کی وہ کہ عورتوں کے تحفظ کا خیال ہو، اس کی عزت اور پاک دامنی کی وجہ سے اسے شریعت مطہرہ نے پردے کا حکم دیا۔ اور شریعت یہ بھی نہیں اسے کہتی کہ بالکل اس کو گھر میں ہی رہنا ہے، ہاں ضرورت کے وقت وہ اپنے گھر سے باہر بھی جائیں، ٹھیک ہے، پردے کی رعایت کریں، اور وہ جہاں جاتی ہیں پردے کی رعایت کرتے ہوئے وہ وہاں جائیں۔ اسی طرح خاص شرائط کے ساتھ، قیودات کے ساتھ شریعت اسلامیہ عورتوں کو نوکری، جاب کرنے کی بھی اجازت اور پرمیشن عطا فرماتی، اور اس طرح کی کئی ایسی خواتین ہیں، ہزاروں ہیں۔ ہم اپنے ملک کی بات کریں، بیرون ملک کی بات کریں، اور جن کا ایک ذہن ہے کہ یہ شریعت مطہرہ کا حکم ہے، ہمارے باہر نکلنے سے کسی طرح کا کوئی فتنہ نہیں ہونا چاہیے، تو وہ اپنی پاک دامنی اور عزت کا خیال کرتے ہوئے دنیا کے کسی بھی ملک میں وہ پردے کی رعایت کرتے ہوئے اپنی گھروں سے باہر نکلتی ہیں۔ تو پردے کی رعایت کرتے ہوئے وہ اگر اپنے کسی کام میں، ظاہر ہے کبھی علاج معالجہ ہے، کبھی کہیں پڑھنا ہے، ٹیچنگ کرنی ہے، کچھ اور کام ہے، تو ان کی بھی اپنی اپنی قیودات کے ساتھ شریعت مطہرہ نے اجازتیں عطا فرمائی۔ ایسا نہیں ہے کہ بالکل ہی ایک جگہ بند رہیں گی تو یہ کہیں نکل ہی نہیں سکتی، ایسا نہیں ہے۔ لیکن جو منفی باتیں کریں گے، نیگیٹو باتیں کریں گے، وہ صرف ایک طرف کی بات کریں گے اور دوسری طرف کی وہ باتیں چھپائیں گے۔ آگے مزید ایک آیت مبارکہ کے حوالے سے کچھ سنتے ہیں، آیت نمبر 40 سورہ احزاب کی، جس میں اللہ پاک نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے خاتم النبیین ہونے کے حوالے سے بیان فرمایا۔ ویسے تو کئی آیات ایسی ہیں کہ جن سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا خاتم النبیین ہونا باقاعدہ واضح ہے، لیکن بطور خاص جو صراحت کے ساتھ آیت مبارکہ اپنے محمل کے اعتبار سے بھی قطعی یقینی وہی
جس میں اللہ پاک نے ارشاد فرمایا ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین وکان اللہ بکل شیء علیما۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہیں، لیکن اللہ کے رسول ہیں اور سب نبیوں کے آخر میں تشریف لانے والے ہیں، اور اللہ سب کچھ جانتا ہے۔ اس آیت مبارکہ میں یہ بات بیان کر دی گئی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم مردوں میں سے کسی کے والد نہیں۔ اصل میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو اولادیں تھیں، جن میں بیٹے بھی تھے اور بیٹیاں بھی تھیں، جو آپ کے بیٹے تھے، شہزادے تھے، وہ بچپن میں ہی وصال کر گئے، بچپن میں انتقال کر کے اس عمر کو نہیں پہنچا کہ ان پر مرد کا، بڑوں کا اطلاق ہو۔ تو اس لیے قرآن نے یہ واضح فرما دیا کہ وہ حقیقی طور پر تو کسی مرد کے وہ والد نہیں ہیں، یعنی ان کا کوئی بیٹا اس عمر کو نہیں پہنچا۔ وَلَٰكِن رسول اللہ، لیکن وہ اللہ کے رسول ہیں، وَخَاتَمَ النَّبِيِّينَ، اور نبیوں میں سے سب سے آخری، نبیوں میں سے سب سے آخری ہیں۔ یاد رکھیں عقیدہ ختم نبوت اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا خاتم النبیین ہونا، یہ ایسا قطعیت کے ساتھ قرآن، حدیث اور اجماع امت سے ثابت ہے۔ قرآن پاک میں تو صراحتاً آیت مبارکہ موجود ہیں، حدیث کی تعداد بھی اگر دیکھیں تو تواتر تک ہے کہ جن میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خاتم النبیین ہونا بیان فرمایا گیا ہے۔ اور یہ عقیدہ اتنا یقینی، قطعی اور ضروری ہے کہ جیسے اللہ رب العالمین کو ہم مانتے ہیں کہ اللہ ہے اور اللہ ایک ہے، اللہ ایک ہے، رب تبارک و تعالی ایک ہے، واحد ہے، یکتا ہے، بے نیاز ہے، جیسے رب کو ایک ماننا ضروری ہے، ایسے ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی ماننا، آخری نبی ماننا، سب سے آخری، یہ ضروری ہے۔ یعنی یہ دونوں عقیدے اگر یوں دیکھیں تو یہ ایک ہی طرح کے قطعی ہے، ایسے قطعی، یقینی، جزمی یہ عقیدے۔ اور جو اس میں ادنا سا بھی کوئی احتمال نکالے، شک کرے، کچھ اور تعویلات کر کے کہ جزوی نبی، کوئی کسی اور طرح نبی معاذ اللہ آ سکتا ہے یا آئے گا، وہ دائرہ اسلام سے خارج ہو جائے گا، وہ دائرہ اسلام سے خارج ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نزول کریں گے، لیکن حضرت عیسیٰ علیہ السلام نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے ہی نبی بن کر دنیا میں آپ تشریف لے آئے۔ ہمارا عقیدہ ہے کہ وہ آسمانوں پر اٹھائے ہوئے ہیں۔ اب قرب قیامت وہ نزول کریں گے، قرب قیامت وہ نزول کریں گے۔ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام آپ نزول فرمائیں گے تو آپ اسی دین محمدی کے ہی مبلغ بن کر تبلیغ کریں گے۔ نبی سے نبوت یہ زائل نہیں ہے، یہ ختم نہیں ہوتی، نبی سے نبوت رہتی ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام آپ دنیا میں جب آئیں گے تو آپ نبی ہی ہوں گے، لیکن تبلیغ آپ دین محمدی کی کریں صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور آپ چونکہ حضور علیہ السلام سے پہلے ہی نبی بن کر دنیا میں بعثت کے اعتبار سے، آمد کے اعتبار سے آ چکے ہیں، تو اس لیے یہ ہمارے اس عقیدے کے مخالف نہیں کہ کوئی یہ کہے کہ عیسیٰ علیہ السلام بھی تو آئیں گے، تو اگر کوئی اور بھی کسی کے لیے معاذ اللہ کہتا ہے تو وہ بھی مسلمان رہے، ہرگز نہیں، وہ دائرہ اسلام سے خارج ہو جائے گا جو یہ کہے کہ نبی پاک علیہ السلام کے بعد بھی کسی کو نبوت ملنا یا کسی کا نبی ہونا، نبی آنا، نئے نبی کا آنا، یہ بالکل غلط اور باطل بات ہے، اور ایسا عقیدہ رکھنے والا دائرہ اسلام سے خارج ہو جائے گا۔ ہمارا مسلمانوں کا عقیدہ کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہیں؟ وہ خاتم النبیین ہیں، نبیوں میں سے سب سے آخری ہیں۔ اور اتنی کتابیں اس ٹاپک پر، اس موضوع پر، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے خاتم النبیین ہونے کے حوالے سے۔ اور الحمدللہ اس عقیدے کو ایسا تحفظ کے ساتھ صحابہ کرام علیہ رضوان کے دور سے لے کر آج تک مسلمان الحمدللہ اس پر گامزن ہیں، اور اللہ ہمیں انہی پر استقامت عطا فرمائے، ہماری نسلوں کو بھی عطا فرمائے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میری اور پہلے کے انبیاء کی مثال اس کی طرح ہے کہ جیسے کوئی شخص ایک بڑی خوبصورت عمارت بنائے، اور بڑا اچھا اس نے خوبصورت گھر بنایا، عمارت بنائی، ایک جگہ اینٹ نہیں لگائی۔ کوئی شخص آتا ہے اور آ کر دیکھتا ہے کہ سارا تو اچھا بن گیا، یہ اینٹ کیوں نہیں لگائی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ وہ آخری اینٹ،
اس قصر نبوت کی یہ مثال دی کہ قصر نبوت یہ ہے کہ سارے انبیاء دنیا میں آ گئے، اب ایک ہی اینٹ کی گنجائش ہے، وہ آخری اینٹ میں خود ہوں۔ تو یوں قصر نبوت کا محل پورا ہو چکا، اب کسی کو اور کوئی کسی طرح کا احتمال بھی نہیں رہا۔ اور جھوٹے دعوے داروں کے لیے پہلے ہی حضور علیہ السلام نے فرما دیا اللہ نے میرے لیے زمین کو لپیٹ دیا، میں نے اس کے مشرق مغرب سب کچھ دیکھا۔ اس حدیث پاک کے آخر میں جا کے ارشاد فرمایا کہ قیامت قائم نہیں ہوگی جب تک 30 جھوٹے یعنی کذاب دجال وہ یہ نہ گمان کر لیں اور یہ نہ دعویٰ کر لیں کہ وہ اللہ کے نبی ہیں، حالانکہ میرے بعد کوئی نبی نہیں۔ یہ پہلے ہی فرما دیا کہ آئیں گے ایسے کہ وہ دعویٰ کریں گے اور وہ گمان کریں گے اور کہیں گے کہ وہ اللہ کے نبی ہیں، یہ جھوٹے ہوں گے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان جھوٹے مدعیوں کے دعویٰ کرنے والوں کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے سے ہی یہ باتیں ارشاد فرما دی ہیں۔ آگے مزید کچھ بڑھتے ہیں آیت مبارکہ اور مزید اس سورہ مبارکہ کے مضامین کی طرف۔ اسی سورہ مبارکہ میں اللہ پاک نے اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مبشر شاہد نذیر یہ فرمایا ہے۔ ارشاد فرمایا یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا۔ اے نبی بے شک ہم نے تمہیں گواہ اور خوشخبری دینے والا اور ڈر سنانے والا اور اللہ کی طرف اس کے حکم سے بلانے والا اور چمکا دینے والا آفتاب بنا کر بھیجا ہے۔ چمکا دینے والا آفتاب بنا کر ہم نے بھیجا ہے۔ سبحان اللہ۔ شاہد کا جو معنی ہے وہ ہے گواہ، اور اسی لیے اس کا ترجمہ حاضر و ناظر کے ساتھ بھی کیا جاتا ہے، کیونکہ گواہ کون ہوتا ہے؟ گواہ وہی ہوتا ہے کہ جو اس کو ملاحظہ بھی کر رہا ہو، اسے علم بھی ہو، اسے دیکھا بھی ہو۔ تو اللہ پاک نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو شاہد فرمایا ہے۔ اور قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ پاک نے جو 21ویں پارے میں اسی سورہ مبارکہ کے اندر فرمایا النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم، کہ بے شک نبی مسلمانوں کے ان کے جانوں سے زیادہ قریب ہیں، ان کے جانوں سے زیادہ قریب ہیں۔ سبحان اللہ۔ نبی پاک علیہ السلام فرماتے ہیں اللہ پاک نے ساری دنیا کو میرے لیے ایسا کر دیا کہ جیسے میں اپنی ہتھیلی کو دیکھ رہا ہوں، جیسے میں اپنی ہتھیلی کو دیکھ رہا ہوں۔ یہ حضور علیہ السلام کی نگاہ تھی، حضور علیہ السلام کی نظر تھی۔ فرمایا ایسے کر دیا اللہ پاک نے ساری کائنات کو میرے لیے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں کہ میں اپنے حوض کوثر کو یہاں سے دیکھ رہا ہوں۔ یہ حضور علیہ السلام کی نگاہ تھی۔ ہمارا عقیدہ یاد رکھیں حاضر و ناظر سے متعلق یہ ہرگز نہیں ہے کہ آپ جسم کے ساتھ ہر جگہ پر موجود ہیں، نہیں، جسم مبارک کے ساتھ اپنے مزار پرانوار میں آرام فرما لیں، اور جہاں چاہیں اللہ کی عطا سے آپ جسم مبارک کے ساتھ بھی جا سکتے ہیں۔ نہیں گئے آپ وہیں تشریف فرمائیں تو آپ ساری کائنات کو ملاحظہ فرما رہے ہیں، جیسے اپنی ہتھیلی کو دیکھا جاتا ہے، آپ ایسے ساری کائنات کو ملاحظہ فرما رہے ہیں۔ بعض اوقات اصل سمجھی ہوئی بات نہیں ہوتی، اور لوگ جب اعتراض کرتے ہیں کہ آپ کہتے ہو ہر جگہ پر ہر جسم کے ساتھ، یہ ہمارا عقیدہ ہی نہیں۔ ہمارا عقیدہ یہ کہ ہر جگہ کو ملاحظہ فرما رہے ہیں اپنی نگاہ نبوت سے، لیکن ہیں اپنے مزار پرانوار، اپنی قبر مبارک میں، اور اپنے امتیوں کو بھی آپ ملاحظہ فرما رہے ہیں۔ فرمایا میری زندگی بھی تمہارے لیے بہتر، میرا دنیا سے جانا بھی بہتر۔ وہ دنیا سے جانا بہتر کیسے ہے کہ تمہارے اعمال پیش کیے جائیں گے، جن کے اچھے ہوں گے فبیہا، اور جن کے اچھے نہیں ہوں گے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے لیے اللہ کی بارگاہ میں استغفار کریں گے۔ تو زندگی بھی بہتر اور آپ کا دنیا سے وصال کرنا یہ بھی بہتر۔ آگے بڑھتے ہیں۔ ایک مشہور آیت مبارکہ آیت درود، سبحان اللہ، حضور علیہ السلام کی خوبصورت نعت، جسے علماء نے یہ بھی کہا کہ سب سے بڑی نعت کہا جائے تو بھی ٹھیک، کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اللہ پاک نے جو یہ آیت مبارکہ نازل کی، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، بے شک اللہ اور اس کے فرشتے نبی پر درود بھیجتے ہیں، اے ایمان والو ان پر درود اور خوب سلام بھیجو۔ علماء نے لکھا کہ یہ نبی پاک علیہ السلام کی ایسی نعت ہے، اور حضور کو ایسا شرف دیا اللہ نے کہ جو کسی اور نبی کو نہیں ملا۔ کہا کہ آدم علیہ السلام کو بھی جو یہ شرف ملا کہ فرشتوں نے سجدہ کیا، وہاں فرشتوں نے کیا ہے،
رب تعالیٰ سجدہ کرنے سے پاک ہے، مگر حضور علیہ السلام کی ذات اقدس کو جو شرف ملا ہے کہ یہاں اللہ بھی ان پر درود بھیج رہا ہے اور فرشتے بھی درود بھیج رہے ہیں۔ رب کا درود بھیجنا رحمت فرمانا ہے، رحمت فرمانا ہے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ بیان کرتے ہیں رب کے درود سے مراد کیا ہے، فرمایا ثناؤہ عند الملائکہ، فرشتوں کے سامنے اللہ ان کی ثنا بیان کرتا ہے، ان کی تعریف بیان کرتا ہے۔ سبحان اللہ، درود ایسا مبارک کام ہے، ثواب ہی ثواب، ثواب ہی ثواب۔ ایک بار کریں 10 رحمتیں، 10 گناہ مٹا دیے جائیں، 10 درجے بلند کر دیے جائیں۔ حضور اسلام کا چہرہ خوش ہو کے راضی خوشی آپ باہر تشریف لائے۔ صحابہ نے پوچھا حضور کیوں آج اتنا خوش ہیں؟ فرمایا جبریل میرے پاس آئے تھے کہ آپ کا رب فرماتا ہے کیا آپ راضی نہیں ہیں کہ آپ کا امتی آپ پر ایک بار درود بھیجے، اللہ اس پر 10 رحمتیں نازل فرمائے، یعنی اس پر 10 درود بھیجے یعنی 10 رحمتیں فرمائے۔ آپ پر ایک سلام بھیجے، اللہ اس پر 10 بار سلام بھیجے۔ سبحان اللہ، کیوں نہیں مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم راضی؟ آپ راضی ہی راضی، کیونکہ جب اللہ پاک نے آپ کی امت کو یہ اجر و ثواب دیا۔ سبحان اللہ۔ تو ناظرین کرام، ہمیشہ یہ عادت رہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حمد و ثنا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر درود پڑھتے جائیں۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت فرماتے ہیں کعبہ کے بدر الدجا تم پہ کروڑوں درود، طیبہ کے شمس الضحا تم پہ کروڑوں درود، شاف روز جزا تم پہ کروڑوں درود، دافع جملہ بھلا تم پہ کروڑوں درود۔ کہیں فرماتے ہیں مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام۔ سبحان اللہ۔ شمع بزم ہدایت پہ لاکھوں سلام، شب اسرا کے دولہا پہ دائم درود، نوشہ بزم جنت پہ لاکھوں سلام۔ تو ناظرین کرام، اس آیت مبارکہ کو اس کو ورد کے طور پر بھی پڑھا جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جب حاضری ہو اور حاضری نہیں بھی ہوئی، جن کو حاضری کی تمنائیں ہیں وہ بھی اس آیت مبارکہ کو پڑھیں، بار بار پڑھیے اور پھر اس پر عمل کرتے ہوئے درود و سلام بھیجیے بارگاہ رسالت میں، تو انشاءاللہ اس کی برکات دنیا میں بھی پائیں گے، آخرت میں بھی پائیں گے۔ میں نے آج سورہ احزاب سے چند باتوں کو یہاں پر ذکر کیا ہے۔ اللہ رب العالمین قرآن مجید فرقان حمید کے ان مضامین پر ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین، بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہی ہے آرزو تعلیم قرآن عام ہو جائے، ہر ایک پرچم سے اونچا پرچم اسلام ہو جائے۔